دیکھیں PMLN میں جہاں تک بات تھی تو میں بذات خود جس دن میری شمولیت ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں تو خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات ڈسکس ہوئے. خیبر پختونخوا کی PMLN کی ساری قیادت جس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، پیر صابر شاہ صاحب، زائد خان صاحب اور جو ان کے معززین تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ اتفاق رائے سے مقام صاحب کے اوپر کے بیٹے کے اوپر جو ہوا اتفاق ہوا، اور اس طرف پارٹی سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. ایک وہ ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، کم عمر ترین، اور ان کی اپنی ڈسٹرکٹ کے لیے خدمات ہوں گی. تو میرا تو اس پارٹی میں ابھی بہت نیا کم ٹائم گزرا ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگوں نے ان کے نام کو بڑا ویلکم بھی کیا ہے، اور ان کی مطلب الیکٹ ہونے میں کسی قسم کی پارٹی کی طرف سے کوئی روڑے نہیں اٹکائے گئے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تھی، میں سوال کو چینج کر لیتا ہوں سمر صاحبہ، میں سوال کو چینج کر لیتا ہوں. میں آپ سے یہ سوال کر لیتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتی کہ ایکچولی ان کے راہ میں روڑے اٹکانے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی پارٹی تنقید میں رہتی ہے کہ موروثی سیاست کی سب سے اعلیٰ مثال ایکچولی مسلم لیگ نون ہے، اور یہیں پہ آپ جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ جو ہے امیر مقام صاحب کے بیٹے کو دے دیتے ہیں. امیر مقام صاحب KP مسلم لیگ نون کو ویسے اس وقت چلا رہے ہیں، اوپر سے بیٹے کو بھی ٹکٹ دے دینا. اور بھی ہمیں بتا دیجئے لسٹ میں کون کون لوگ ہیں ان کے خاندان سے کہ جن کو آگے جا کے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ موروثی سیاست کا الزام PMLN نواز کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن جو پارٹی آپ کہتے ہیں اتنی زیادہ وہ ایک یوتھ کی پارٹی ہے اور اتنے نئے جذبات کے ساتھ آئی ہے، ان کے خرم ذیشان صاحب آج وڈرا نہیں ہوئے، اچھی بات ہے، جرت کا مظاہرہ کیا، وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر ڈٹے رہے. ان کی وجہ سے پوری خیبر پختونخوا اسمبلی ووٹنگ کے پروسیس سے گزری. اس آدمی کو ایک سنگل ووٹ نہیں پڑا. 92 MPs میں سے ایک انسان نے اس کی چیز کی. سمر صاحبہ مجھے PTI کی ایگزامپل آپ کیوں دے رہی ہیں؟ جب مجھے شاہد صاحب نے آپ کی پارٹی کا ایگزامپل دیا تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا جی یہ میں مسلم لیگ نون سے سوال کروں گا، آپ مجھے اپنی PTI کا جواب دیجئے، تو آپ اپنی پارٹی کا جواب دیجئے. دیکھیں، سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں، اور شاید بھائی کو یہ بات پتا ہے، پچھلے 2-3 جو اس کے مراحل ہوئے ہیں وہ کافی متنازع اور پیسوں سے بھرپور ہوئے ہیں. وی کین ناٹ ہائیڈ فرام دس فیکٹ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑی سی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جوائنٹ ایفرٹ لگے گی تاکہ ایک سینٹ کا انتخاب اس طریقے سے ہو کہ اس میں پیسوں کی جو بات ہو یا سرمایہ دار انسان کی جو بات ہو وہ ختم ہو جائے. اینڈ لائک آئی سیڈ، دیکھیں ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے سینٹ کی اسی لیے امیر مقام کے بیٹے کو اس لیے ٹکٹ دینا بہت ضروری تھا. ایک جگہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ سرمایہ دار کا اثر و رسوخ ختم ہو، وہیں پہ امیر مقام کے بیٹے کو ٹکٹ دے دینا، اینڈ دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ سرمایہ دار کا مقام ختم ہو، اثر و رسوخ ختم ہو. آپ تو پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. دیکھیں منصور بھائی، these tickets have been given months in advance، اور اب وہ کرتے کراتے حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتے. پاکستان مسلم لیگ نواز پارلیمنٹری طور پہ سب سے بڑی پارٹی ہو کے اس نے قربانی دی ہے، اس نے اپوزیشن کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے انہوں نے 1 سیٹ لی ہے، اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے انہوں نے 2 سیٹیں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، اب لائک آئی سیڈ یہ پارٹی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، اور ہر پارٹی کے جتنے بھی وہ تھے مسلم لیگ کے جتنے بھی آپ کم از کم مجھے یہ مورل کریج دکھائیے، ڈسپلن کو فالو کر کے نہیں مجھے مورل کریج کم از کم دکھائیے، اینڈ ایٹ لیسٹ یہ کہ میری پارٹی نے غلط فیصلہ کیا. آپ کیا امیر مقام کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کو سپورٹ کرتی ہیں؟ say this yes or no clearly. میں بالکل سپورٹ کرتی ہوں. آپ نے جب اعظم سواتی جو اس سینچری کے سب سے بڑے کرپشن سکینڈل میں نیمڈ ہیں، شیمڈ ہیں، اس میں حصے دار ہیں، اس کو الیکٹ ہونے پہ، اس کے ٹکٹ دینے پہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو امیر مقام صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ ملنے پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سمر صاحبہ بیسیکلی the formula is کہ کیونکہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم نے بھی کر لیا تو کون سا غلط کیا، سارے ہی کر رہے ہیں. آپ کی دلیل یہ ہے. اگین لائک آئی سیڈ، یہ میرے آئی ایم این آئی وٹنس کہ یہ ساری خیبر پختونخوا کی جو PMLN کی جو بڑے تھے ان کا ایک کنسنسس کا ایگریمنٹ ہے. اگر میں نہ ہوتی اس چیز کی وٹنس تو میں کبھی یہ نہ کلیم کرتی. I'm not asking نا سمر صاحبہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ I'm not asking کہ آپ وہاں پہ تھی یا نہیں تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے اصولی موقف کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ کیونکہ میں فرینکلی اسپیکنگ اینڈ پارڈن می،
لیکن ایون آپ کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے اندر ریزرویشنز ہیں, اینڈ پیپل ہیو مطلب انفارمڈ دس کہ جی سمر صاحبہ ایک دن آتی ہیں, جس دن آتی ہیں ٹکٹ بھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے. سو مطلب پارٹی کے اندر ایسا کون سا سٹرکچر ہے جہاں پہ ایلیٹس کو جو ہے وہ اس طرح اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, اٹس ناٹ اے میٹر آف ایلیٹس اینڈ لائک آئی سیڈ مجھے اس ٹکٹ میں کوئی برائی نہیں نظر آتی. اٹس اے میٹر آف, دیکھیں جس کا جتنا گراؤنڈ پہ ہارڈ ورک ہو, جو پارٹی کے لیے جتنا متحرک ہو, یا پارٹی کو جو لگے کہ جی فیوچر میں جا کے اس انسان میل یا فیمیل کے آنے سے ہماری پارٹی مضبوط ہو سکتی ہے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ پارٹی کے ہائی اپس اپنی پارٹی کے بینیفٹ میں کرتے ہیں. اب جو آپ لوگ اتنی تنقید کریں پی ٹی آئی کے اوپر, آپ کو کیا پتا کہ پس پردہ کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی, کیا کیا اس میں فائدے اس پارٹی نے اپنے لیے دیکھے ہوں گے. سو ایوری تھنگ کی ناٹ بی ڈن. سوشل میڈیا کی جو ٹرولز ہیں ان کے نظریے سے دیکھ کے ہم ساری سیاست کو نہیں دیکھ سمر صاحبہ سکتے. اس وقت آپ سے سوشل میڈیا کا کوئی ٹرول تو بات نہیں کر رہا نا, ایک جرنلسٹ آپ سے سوال کر رہا ہے. میں آپ سے کیٹیگوریکلی آپ کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. آپ جس دن پارٹی میں شامل ہوتی ہیں, آپ کو ٹکٹ کے ساتھ آتی ہیں, آپ ٹکٹ کے ذریعے دروازے میں انٹر ہوتی ہیں ایکچولی, اس کے بغیر آپ نے قربانیوں کی بات کی. آپ کی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی قربانیاں نہیں تھی جس دن آپ انٹر ہوئی. یہ جو امیر مقام صاحب ہیں, ان کے بیٹے ابھی ڈسٹرکٹ ناظم اگر بنے ہیں, آپ پہلے ایم پی اے کرواتے ہیں, ایم این اے کرواتے ہیں. جی جی پلیز گو اہیڈ. خیبر پختونخوا کے لیے میری بہت ساری قربانیاں ہیں, پشاور کے لیے میری بہت ساری قربانیاں ہیں. پشاور میں مجھ سے اور میرے خاندان سے زیادہ قربانی کسی نے نہیں دی. پشاور پہ گراؤنڈ پہ پوری اپوزیشن میں, پورے اس دفعہ 2024 کے جنرل الیکشنز میں سب سے ہائیسٹ ووٹ اپوزیشن میں میرا آیا ہے. یس, پی ٹی آئی نے سیٹس جیتی ہیں, میں مانتی ہوں, لیکن اگر اس کے بعد پورے پشاور ڈسٹرکٹ میں آپ ووٹ کی ٹیلی دیکھیں تو سب سے ہائی ووٹ میرا آیا ہے. اس پہ کوئی گراؤنڈ میں کوئی ورک بھی ہوگا, کوئی سٹرگل بھی ہوگی, کچھ رابطے بھی ہوں گے. آسمان سے تو فرشتوں نے آ کے مجھے ووٹ نہیں ڈالے ہوں گے نا, کیونکہ وی ور ناٹ دی چوزن ونز ان دس الیکشن.